فن تاریخ گوئی کا یہ دوسرا حصہ آج ہم پیش کریں گے۔ اس سے پہلے اس کے پہلے حصے میں ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ تاریخ گوئی کیا ہے اور اس کے حروف کے لیے مقررہ عدد کتنے ہیں، یہ بھی پیش کر چکے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 786 کس طرح آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس لیکچر میں ہم تاریخ گوئی شعری مثالوں کے ساتھ پیش کریں گے کہ مختلف شاعروں نے اس میں تاریخ وفات یا تاریخ ولادت درج کی ہے، تو اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا شعر حامد حسن قادری صاحب کا ہے، جس نے علامہ اقبال کی وفات پر ایک خطہ لکھا تھا۔ اس خطے کے ہر شعر کے پہلے یا دوسرے مصرے میں یا سن عیسوی یا سن ہجری جو ہے درج ہے، یعنی ہر مصرے میں سن عیسوی یا سن ہجری وفات جو ہے درج کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس خطے سے ہم نے ایک شعر لیا ہے اور شعر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نام اقبال روشن و شیرین، ذات اقبال مجمع الحسنات۔ اب اس شعر کے یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تمام حروف ہم نے الگ الگ کیا ہے، پھر ان کی مقررہ عدد ہر حرف کے نیچے دیا گیا ہے۔ اب تمام حروف کو کی جو اعداد ہے سب کو جمع کر لیں تو سب سے 1357 جو اقبال کے سن ہجری وفات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلی مصرے سے سن ہجری وفات ظاہر ہو گئی۔ اب دوسری مصرے کو دیکھتے ہیں، ذات اقبال مجمع الحسنات۔ تو ذات اقبال مجموع الحسنات اس کے دیکھ لیں، ہر حرف کے نیچے اس کے لیے مقررہ عدد جو ہے نیچے لکھا گیا ہے۔ تمام حروف کے اعداد کو جمع کر لیں تو 1938 بنتا ہے، جو اقبال کے سن عیسوی تاریخ وفات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسکرین پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ نام اقبال روشن و شیرین، ذات اقبال مجموع الحسنات۔ حامد حسن قادری نے اس شعر کے دونوں مصروں میں اور پہلے مصرے میں انہوں نے سن ہجری اور تاریخ وفات 1357 درج کی ہے، اور دوسری مصرے ذات اقبال مجموع الحسنات سے 1938 سن عیسوی تاریخ ثابت ہے، جو اقبال کے وفات کی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ تو دوسرا شعر ہے، داغ دہلوی کی وفات پر ان کے ایک شاگرد نے تاریخ وفات اور اس شعر میں یوں درج کی ہے کہ دم نکلتا ہے سن کے یہ تاریخ، آج راہی جہاں سے داغ ہوا۔ تو نواب مرزا خان داغ دہلوی کے شاگرد نے اس کے لیے جو شعر درج کیا ہے، اس کے دوسرے مصرے کو آج راہی جہاں سے داغ ہوا، تو تمام حروف کے نیچے ان کی لیے مقررہ عدد جو ہے لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سب کو جمع کر لے تو اس سے آتا ہے 1366۔ تو 1366 تو نواب مرزا خان داغ دہلوی کا تاریخی وفات نہیں تھا، لیکن پہلے مصرے میں یہ اشارہ کیا گیا ہے، دم نکلتا ہے سن کے تاریخ، یعنی دم کے جو اعداد ہے اسے نکال لے تو پھر تاریخ وفات ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کے دم کے اعداد 44 ہے، یہ اگر ہم 1366 سے نکال لیں تو 1322 ہجری برآمد ہوتی ہے، جو داغ دہلوی کے تاریخی وفات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد حکیم مومن خان مومن اور جو اردو شاعری میں تاریخ گوئی کے لیے مشہور شاعر ہے، انہوں نے اپنے بیٹی کی تاریخی ولادت یوں درج کی، نال کٹنے کے بعد ہاتف نے کہی تاریخ دختری مومن، یعنی نال کٹنے کے بعد، نال کاٹنا پڑے گا دختری مومن سے، تو یہ اس کے تاریخی ولادت ہوگی۔ دختری مومن یعنی مومن کی بیٹی، تو دختری مومن سے جتنے اعداد آتے ہیں اس سے ہم نال کاٹ لیں گے تو اس کے بعد تاریخ کیا آئے گی، 1259 آئے گی۔ دیکھتے ہیں دختری مومن سے کتنے آتے ہیں، تو یہ ہر حرف کے لیے جو مقررہ عدد ہے وہ اس کے نیچے دیا گیا، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ تمام جو اعداد ہے اس کو جمع کر لیں تو 1340 بنتا ہے، دختری مومن کے جتنے اعداد ہے اس سے 1340 بنتا ہے۔ اب اس سے ہم نے نال سے کتنے آتے ہیں، 81 آتے ہیں، تو ہمیں اس سے 81 کاٹنی ہوگی، تب 1259 آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور دختر مومن سے کتنا آتا ہے، 1340، نال 81، تو ہم یہ 1340 سے 81 مائنس کرتے ہیں تو بنتا ہے 1259، جو اس کے بیٹی کی تاریخ ولادت ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے دوستوں؟ انشاءاللہ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید معلومات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔